صلوات پڑھی محمد والے محمد. اٹھا رہے ہیں حسین لاش اکبر، اٹھا رہے ہیں حسین دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین، دل کی راہوں پہ آنسوؤں کے چڑھا، دل کی راہوں پہ آنسوؤں کے چڑھا، کر لو روشن کہ آ رہے ہیں حسین، جس جگہ رکھ رہے ہیں پیشانی، جس جگہ رکھ رہے ہیں پیشانی، فخر کعبہ بنا رہے ہیں حسین، دو صداؤں کہاں علی اکبر، دو صداؤں کہاں علی اکبر، ٹھوکر رن میں کھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کس کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، چن کے قاسیوں کی لاش کے ٹکڑے، چن کے قاسیوں کی لاش کے ٹکڑے، اپنے دامن میں لا رہے ہیں حسین، دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین. التماس کروں گا مولانا وسیم عباس جعفری صاحب تشریف لائیں، جو کہ خاص طور پہ نیو جرسی سے شاید ہمارے ادارے میں پہلی دفعہ تشریف لائیں، ہم شکر گزار ہیں ان کے. اللہم صلی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب بمقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پروردگار سے دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد آپ تمام مومنین جو اس فرش عزا میں حاضر ہوئے ہیں، پروردگار آپ کا آنا عبادت شمار فرمائے۔ جو مومنین حوائج شرعیہ رکھتے ہیں، پروردگار ان کے حوائج شرعیہ کو بحق محمد و اہل بیت محمد پورا فرمائے۔ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، سید علی عباس رضوی، پروردگار ان کے درجات عالی کو متعالی فرمائے۔ پروردگار مرحوم کو جوار آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عطا فرمائے۔ مرحوم کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان کی روح کو وصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جس آیہ مبارکہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ سورہ ملک کی آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں حکومت ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ عظیم ہے، وہ اللہ کریم ہے۔ اسی آیہ مبارکہ میں اللہ نے موت اور زندگی کا ذکر کیا، فرمایا وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، قرآن مجید کا ایک عجیب اعجاز ہے۔ اللہ نے، چونکہ عموماً انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی پہلے ہے، موت اس کے بعد میں ہے، لیکن پروردگار نے اس آیہ مبارکہ میں زندگی اور موت کی ترتیب کو ایسے رکھا، کہا نہیں موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ توجہ فرما رہے، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور زندگی کو خلق کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ موت و حیات اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی خلقت کی علت کیا ہے؟ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ جان سکے تم میں حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ توجہ، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں کثرت عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، انسان یہ سمجھے کہ اللہ بروز محشر میرے اعمال کی کثرت کو دیکھے گا،
لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ اے انسان، اللہ نے موت کو خلق کیا. موت اور زندگی کے خلق کرنے کا مقصد اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جان سکے تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، تم میں سے حسن عمل کرنے والا کون ہے. تو اب اگر اس بات پہ ہم غور کریں کہ حسن عمل کیا ہے، عمل کا حسن کیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم اعمال زیادہ کریں، عبادات زیادہ کریں تو شاید ہماری مغفرت ہو جائے. یقیناً یہ اعمال جو ہیں، یہ عبادات جو ہیں، یہ واجب ہیں، فرض ہیں، اور یہ تمام اعمال و عبادات ہمیں بجا لانے چاہیے. لیکن کوئی اس خیال میں نہ رہے کہ اعمال کی کثرت اس کی نجات کا ذریعہ ہے. انتہائی توجہ کے ساتھ، اعمال کی کثرت جو ہے وہ انجام انسان کا بخیر اس پہ نہیں ہے، اعمال کی کثرت پہ نجات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اعمال کے حسن پہ نجات ہے، اعمال کے حسن پہ کامیابی ہے. اب ذرا سوچتے ہیں کہ عمل کا حسن کیا ہے. آئیے پوچھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ عمل کا حسن کیا ہے، یہ عمل کی خوبصورتی کیا ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جو عمل میں حسن پیدا کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو عمل کی قبولیت کی ضامن ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو نہ ہو تو عمل انسان کا رد کر دیا جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اگر ہو تو اس کے سائے میں تمام اعمال مقبول ہوتے ہیں اور قبول ہوتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ یا علی آپ کی مثال تو ایسی ہے، یا علی آپ کا مقام تو ایسا ہے، اگر کوئی کوہ احد جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اگر کوئی اپنی پوری زندگی عبادت میں صرف کر دے، اگر اپنی پوری زندگی صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا شہید ہو جائے، یا علی اگر آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، جنت جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. تو عمل کی خوبصورتی جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اعمال کی قبولیت کا راز جو ہے، اعمال کی قبولیت کی علت اور وجہ جو ہے وہ ولایت آل محمد ہے. اور خوش نصیب ہیں آپ. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ولایت ایسی دولت ہے، اس کو کبھی ہلکا نہ سمجھا کریں. اس ولایت آل محمد کو جو آپ کے قلوب میں ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک شخص آیا تھا مولا کی خدمت میں، کہا مولا میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، میری مدد فرمائی اور مجھے کچھ دولت دیں. کہا تو غریب نہیں ہے، تو بہت بڑا دولت مند ہے، تیرے پاس بہت بڑی دولت ہے. کہا مولا ظاہراً میرے پاس کوئی ایسی دولت نہیں ہے. کہا تیرے پاس ایک ایسی دولت ہے، اگر میں تجھ سے مانگنا چاہوں تو تو مجھے دے گا نہیں. کہا مولا کیا دولت ایسی؟ کہا تجھ سوچ کے بتا، کیا تیرے دل میں میری محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں مولا آپ کی محبت تو رکھتا ہوں. کہا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس محبت کے ہوتے ہوئے، اس دولت کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی نعمت اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ وہ ولایت آل محمد ہے. اور دیکھیے اس مومن کی شان کیا ہو سکتی ہے، اس مومن کا مقام کیا ہو سکتا ہے جو ولایت علی دل میں رکھ کے مر جاتا ہے. اس مومن کی شان کیا ہے، اس مومن کا مقام کیا ہے. اور یہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ یہاں پہ عزاداری کے بانیان میں سے ہیں. کیا مقام ہے ایک عزادار کا، کیا مقام ہو سکتا ہے اس شہید راہ حق کا. چونکہ ولایت علی پہ مرنا، کوئی جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں عجیب، قرآن نے عجیب فلسفہ بیان کیا جنگ احد میں کہ وہ لوگ جو مرے پڑے ہیں قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے، اور وہ لوگ جو زندہ کھڑے ہیں قرآن انہیں مردہ کہہ رہا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں، انہیں خبردار مردہ مت کہو، یہ تو زندہ ہیں اللہ کی راہ میں مرنے والے. اور ولایت علی کیا ہے؟ یہ زندگی اور موت کا جو کانسیپٹ ہے. اب آپ اگر کسی سے پوچھے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، تو ہر شخص زندگی کی تعریف اپنے طریقے سے کرے گا. آپ کسی شاعر سے پوچھیں گے کہ زندگی کیا ہے، تو وہ کہیں گے غم کا دریا ہے.
آپ کسی سائنسدان سے پوچھیں گے زندگی کیا ہے تو وہ کہے گا عناصر میں ظہور ترکیب. موت کیا ہے وہ کہے گا انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو ہر شخص اپنے انداز سے زندگی اور موت کی ڈیفینیشن کرتا ہے, ان کو ڈیفائن کرتا ہے کہ زندگی کیا ہے, موت کیا ہے. آئیے پوچھتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. توجہ فرمائیں. تو زندگی اور موت علامات کا نام ہے. زندگی اور موت کیا ہے؟ زندگی اور موت ایک کیفیت کا نام ہے. اگر آپ میں زندوں والی کیفیات ہوں گی تو آپ زندہ کہلائیں گے, انتہائی توجہ کے ساتھ. اگر آپ میں مردوں والی علامات ہوں گی, مردوں والی کیفیات ہوں گی تو آپ چلتے پھرتے تو ہوں گے لیکن آپ کو مردہ کہا جائے گا. آپ کہیں گے مثال دیجئے تو دیکھ لیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دو شخص آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, ایک اگر زندہ ہو اور ایک مردہ ہو تو جو مردہ ہے وہ تو حرکت نہیں کر سکتا, جو زندہ ہے وہ مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا. جو مردہ ہے وہ تو حرکت نہیں کر سکتا. تو ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ مظلوم کی مدد کے لیے جو آگے بڑھتا ہے وہ زندہ ہے, اور جو مظلوم کی مدد کے لیے حرکت نہیں کرتا وہ زندہ نہیں ہے. اس میں زندوں والی علامات نہیں ہے. زندہ کی کیفیت, زندہ کی خوبی کیا ہے؟ زندہ میں لچک ہے, زندہ اٹھ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے. مردوں کی کیفیت کیا ہے؟ مردہ اکڑا ہوتا ہے. تو ایک کیفیت اور سمجھ میں آئی کہ جو جھکنا جانتا ہے وہ زندہ ہے, اور جس میں اکڑ ہے, جو جھکنا نہیں جانتا, اس میں مردوں والی کیفیات ہیں. اور قرآن نے ایک اور مقام پہ کہا زمین کو کہ زمین مردہ کی جب تعریف کی قرآن مجید نے تو قرآن نے کہا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اللہ پانی نازل کرتا ہے جو زمین کو, اس زمین کو جو مردہ ہوتی ہے زندگی بخشتا ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتها, کہ وہ پانی اس مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ وہ زمین مردہ تھی, اس نے اس کو زندہ کر دیا. تو آئیے ایک کسان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مردہ زمین کیا ہوتی ہے, یہ زندہ زمین کیا ہوتی ہے, زمین کی زندگی اور موت کیا ہے؟ تو یقیناً وہ یہ جواب دے گا کہ وہ زمین جو کسی کو فائدہ دیتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے, وہ زمین جو کسی کو فصل دیتی ہے, وہ زمین جو کسی کو اناج دیتی ہے, جو سماج کی خدمت کرتی ہے وہ زندہ ہے, اور جس زمین سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ زمین زندہ نہیں ہے. تو زندگی اور موت بنیادی طور پر علامات کا نام ہے اور یہ ایک کیفیت کا نام ہے. اور جو اہل بیت کی محبت پہ زندہ ہے اور جو اہل بیت کی محبت پہ جسے موت آتی ہے, پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من موت علی حب آل محمد مات تائبا. کتنی فضیلت ہے اور کتنا مقام ہے ایک حبدار آل محمد کا, ایک شیعہ آل محمد کا, ایک مومن آل محمد کا, جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے. پیغمبر فرماتے ہیں وہ اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک تمام گناہوں سے اس کی توبہ قبول نہیں ہو جاتی. اب یہ پیغمبر اور وہ زبان وحی ترجمان کہ اللہ نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی, یہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا, اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا. یہ پیغمبر جو گفتگو کرتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو وہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ من موت علی حب آل محمد موت مغفورا, جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کے مر جاتا ہے وہ تو مغفور مرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر آگے بڑھ کے ایک عجیب حدیث فرمائی, اور یہ احادیث اہل سنت کے عالم دین نے, علامہ زمخشری نے اپنی کتاب, دیکھیے اہل سنت بھی معترف ہیں, انہوں نے اپنی کتاب الکشاف میں یہ تحریر فرمائی کہ پیغمبر فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مر جائے خبردار سے مردہ مت کہو, وہ تو شہید ہے. اور فقط اتنا نہیں کہا, اب تو دنیا مرتی ہے نا تو وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. وہ جو زندہ رہتے ہیں اس اشتیاق میں اور اس خواہش کے اظہار میں رہتے ہیں کہ یا اللہ مرنے کے بعد ہمیں
جنت ملے، جنت کے انتظار میں وہ رہتے ہیں. لیکن پیغمبر کیا مقام بیان کرتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مر جاتا ہے، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کے لیے مزار قرار دیتا ہے. ملائکہ کی ایک فوج آتی ہے اس کی قبر کی زیارت کے لیے اور ایک جاتی ہے. تو آج اگر ہم اہل بیت کی قبور کی اور اہل بیت کے مزارات کی زیارت کے لیے جائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فتوے لگاتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مزارات پہ نہ جایا جائے. تو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے جب مرتے ہیں تو فرشتے ان کی قبور کی زیارت کے لیے نازل ہوتے ہیں. تو جو فرمائے. اور آج کل کے جو حالات ہیں دنیا میں، آج کل جو سلسلے ہو رہے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ دشمنی، اہل بیت کی زندگی میں تو دشمنی تھی، لیکن اہل بیت کے جانے کے بعد ان کی مزارات کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. لیکن لوگوں کو اور دشمنوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ 1400 سال تشیع کی تاریخ گواہ ہے کہ تشیع کے ساتھ جتنے بھی مظالم ڈھائے گئے، بڑے بڑے آئے کہ جنہوں نے مزارات کی توہین کی، بڑے بڑے آئے کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کی، متوکل جیسے آئے کہ جنہوں نے نعوذ باللہ نہریں کھودی اور ہل چلوائے قبور پہ. لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں آج سعادات کی نسل بھی ملتی ہے اور لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعرے بھی ملتے ہیں. مجھے فرما رہے یہ اعجاز ہے آل محمد کا، اور یہ محبت آل محمد اتنا بڑا گوہر ہے، اتنا نایاب گوہر ہے، اور اللہ اس گوہر کے لیے پاک دلوں کا انتخاب کرتا ہے. یہ ولایت آل محمد پاک ہے نا، یہ کسی نجس برتن میں آ ہی نہیں سکتی ہے. اس کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مرتا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اہل بیت کی محبت آپ کو 7 مقامات پر کام آئے گی. انسان دیکھتا ہے نا، انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی کوشش اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو کسی نہ کسی، جب وہ مشکل میں پھنس جائے تو اس کی مدد کی جائے. تو فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت 7 مقامات پہ کام آئے گی. عند الموت، سب سے پہلے یہ محبت تب کام آئے گی جب انسان پہ موت کا وقت ہوگا. جب ملک الموت آئے گا نا تو ملک الموت اگر اہل بیت کی محبت ہوگی تو پیر بھائیوں جیسا سلوک کرے گا، جان کنی میں آسانی کرے گا اور رعایت کرے گا. اس کے علاوہ قبر میں کام آئے گی، محشر میں کام آئے گی، برزخ میں کام آئے گی اہل بیت کی محبت. اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں انسان بہت محبتیں کرتا ہے، دنیا میں انسان بہت محنتیں کرتا ہے. انسان اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. انسان اپنی اولاد کے آرام و آسائش کے لیے اس دنیا میں ہر وہ کام کر گزرتا ہے، اور بعض اوقات حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا. انسان کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو آسائش پہنچائی جائے، اپنی اولاد کے آرام کے لیے رزق کمایا جائے. اور بہت سے لوگ تو خیر اولاد کے لیے بہت بڑے بڑے بینک بیلنس چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے بینک بیلنس کا اس کو فائدہ نہیں ملتا. اولاد اگر، چونکہ 3 چیزیں پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. ایک تو وہ صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنوا گیا، امام بارگاہ بنوا گیا، امام بارگاہ کے نام پہ کچھ صدقہ و خیرات کر گیا. اور ایک اگر وہ نیک اولاد چھوڑ گیا. آپ بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں گے، اولاد پتہ نہیں کن کاموں میں خرچ کر دے گی. آپ اگر اولاد کی تربیت کر کے جائیں گے، نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے، تو وہ اولاد آپ کے لیے جو کار خیر کرے گی وہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. نیک اولاد کا ثواب ملتا رہے گا. چونکہ انسان جب اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد سے توقعات ہوتی ہیں، اپنی دولت کماتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے تو یہ عجیب اور بڑی مشکل صورتحال ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جب قبر کے نزدیک لے کے آئے تو آہستہ آہستہ لے کے آئیں. یہ نہیں کہ اس کو فوراً جنازے کے بعد قبر میں دفنا دیا جائے، چونکہ وہ انسان پہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے. تو جب انسان اس قبر میں جاتا ہے، اس لیے قبر انسان کو بار بار پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ انا بیت الوحشہ، اے انسان میں تو تنہائی کا گھر ہوں، تو تنہا رہنے کا عادی
نہیں ہے. لہذا سامان کر کے آنا, سامان لے کے آنا. آنا دار الغربہ, میں تو غربت کا گھر ہوں, کچھ مال و متاع لے کے آنا. تو جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے, اپنی اولاد سے مخاطب ہوتا ہے اور اولاد سے کہتا ہے کہ اے میری اولاد, میں نے پوری زندگی خرچ کر دی, حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر رزق کمانے میں پوری زندگی صرف کر دی تاکہ تمہاری تعلیم و تربیت کر سکوں, تمہارے لیے مال و متاع چھوڑ کے جا سکوں. آج جب مجھ پہ مشکل وقت ہے تو آج مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آج اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دو. تو اولاد کہے گی, وہ اولاد کیا کرے گی؟ وہ اولاد اس دولت سے آپ کو کیا کر سکتی ہے؟ وہ جو دولت آپ اولاد کے پاس, اولاد اتنا کر سکتی ہے کہ آپ کو کندھا دے کر قبر تک پہنچا دے گی. وہ اولاد آپ کے جنازے کے ساتھ آ جائے گی. پھر انسان اپنی دولت سے مخاطب ہوگا اور دولت سے کہے گا کہ اے دولت, میں نے پوری زندگی صرف کر دی تجھے کمانے میں, تو میرے کس کام آئی؟ وہ کہے گی میں نے تجھے کفن لے کے دے دیا ہے, میں نے اس دولت سے جو تو نے مجھے چھوڑا تھا تیرے لیے کفن کا اہتمام کر دیا ہے. پھر انسان اپنے دوست و احباب کے ساتھ مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ دیکھیے میں تمہارے ساتھ راتوں راتیں بسر کرتا تھا, پورا پورا دن خوش گپیوں میں رہتا تھا, آج مجھ پہ مشکل وقت ہے. تو وہ کہیں گے ہم نے تمہارے جنازے کو کندھا دے دیا ہے, اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جب قبر میں اتارا جائے گا وہ انسان کیا دیکھے گا کہ وہ قبر جو اندھیری ہے, وہ کہے گا میری دولت مجھے چھوڑ گئی, میری اولاد مجھے چھوڑ گئی, میرے دوست و احباب مجھے چھوڑ گئے. اور اس جب قبر کے اندھیرے میں وہ دیکھے گا, اگر آل محمد کی محبت اس کے دل میں ہوگی, اگر ولایت آل محمد ہوگی, تو وہ اپنی قبر میں ایک عجیب روشنی دیکھے گا, ایک بہت زیادہ روشنی دیکھے گا. وہ مخاطب ہوگا کہ اے نور, آپ کون ہیں؟ اس اندھیری قبر میں, اس عالم غربت میں دولت مجھے چھوڑ چکی ہے, اولاد مجھے چھوڑ چکی ہے, میرے دوست و احباب مجھے چھوڑ چکے ہیں, میرے گھرانے والے, میرے رشتہ دار سب جا چکے ہیں مجھے تنہائی میں چھوڑ کر, آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی, وہ جو چھوڑ چکے ہیں تجھے وہ تیری کائنات تھی جو قبر میں موجود ہیں, یہ مولائے کائنات ہے. تو وہ دولت آل محمد ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی, اور ولایت علی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے قدم قدم پہ کام آتی ہے. تو اپنے مرحومین کے لیے, چونکہ یہ اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں یہ تزکیہ نفس, چونکہ ولایت آل محمد, چونکہ مجلس کا جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ نماز واجب ہے تو واجب کے اراکین بھی ہیں, رکن ہیں نماز کے. اگر ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو آپ عمدن یا ساون چھوڑ دیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں چونکہ عزاداری اگر کسی دور میں مستحب تھی تو تھی, آج عزاداری واجب ہے, آج مجلس واجب ہے. تو اگر مجلس واجب ہے تو مجلس کے بھی تو کچھ رکن ہونے چاہیے نا, مجلس کے بھی تو کچھ اراکین ہونے چاہیے. تو مجلس کے رکنوں میں سے پہلا رکن ہے شان اہل بیت. توجہ فرمائیں, مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک شان اہل بیت نہ بیان کی جائے. اور دوسرا مجلس کا رکن ہے فرمان اہل بیت. توجہ فرمائیں, شان بیان کی جائے, پھر بیان کی جائے کہ ان کا فرمان کیا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, وہ ہمیں کیسا شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا مقام تو بہت بلند ہے, ہمارے مولا کا مقام جو ہے وہ تو بہت بلند ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ علی ابن ابی طالب کا مقام کتنا بلند ہے, اور آج اگر دنیا علی کو نہ مانے تو کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے, کسی کی نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں ہے. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں, جسے علی چھوڑ دے قسم اللہ کی اس کا رہتا کچھ نہیں. یہ تو مقام اہل بیت ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ تمام انبیاء میں سے پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر, ختم المرسلین کو چھوڑ کر, دیگر تمام انبیاء کو اگر ترازو عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, ان کے فضائل کو, ان کے کمالات کو, ان کے معجزات کو ترازو عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیں پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر, اور فقط ایک علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات و معجزات کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں, اگر مجھے کہنے کی یہ اجازت دیں کہ اس پلڑے میں کہ جس میں تمام نبیوں کے فضائل ہوں گے, وہ اٹھ
اٹھتا ہوا نظر آئے گا، جس میں علی کے فضائل ہوں گے وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ ایک دعویٰ ہے تو آپ اس کی دلیل بھی مانگ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح علی ابن ابی طالب تمام انبیاء سے، آخری پیغمبر کو ہمارے نبی کو چھوڑ کر تمام انبیاء سے کیسے افضل ہیں؟ اور یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، اور یہ متفقہ فرماتے ہیں کہ من احب ان ينظر آدم فی سلمہ و ابراہیم فی خلتہ و نوح فی خشیتہ و یوسف فی جمالہ و موسیٰ فی کمالہ و ایوب فی صبرہ و یحییٰ فی زہدہ و عیسیٰ فی سنتہ و محمد فی کلہ، کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے حضرت آدم کا اسلام دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خشیت دیکھنا چاہے، نوح کی خشیت دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، موسیٰ کا کمال دیکھنا چاہے، تمام انبیاء کے فضائل کو کسی ایک شخصیت میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، فقط علی کے چہرے کی زیارت کر لے تمام نبیوں کے فضائل میں۔ تو یہ وہ ولایت آل محمد ہے، اور آج اگر ہمارے دلوں میں یہ ولایت ہے تو یقین جانیے تمام اعمال اس ولایت کے سائے میں قبول ہیں۔ اگر ولایت آل محمد نہیں ہے، دل میں نور آل محمد نہیں ہے، تو وہ عبادت قبول نہیں ہے، چونکہ پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق، یا علی اس دل میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا جس دل میں تیرا بغض ہو، یا علی جس دل میں تیرا بغض ہو اس دل کے قریب ایمان جا نہیں سکتا، یا علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی ولایت جو ہے یہ بہت بڑا گوہر ہے، لیکن عزیزان محترم یہ ولایت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ یہ ولایت اور تشیع کا یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم تشیع پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم تشیع پہ ہمیں موت آتی ہے، تو یہ تشیع ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ ایک شیعہ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک شیعہ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ایک شیعہ کا مقام کیسا ہونا چاہیے؟ تو آئیے پوچھتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں کہ شیعتنا کونوا لنا زینا، امام آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنو۔ ایک شیعہ کا کردار ایسا ہونا چاہیے، کسی بھی آبادی میں رہتا ہو، کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، ایک شیعہ کو ایمبیسڈر آف اسلام ہونا چاہیے، ایک شیعہ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ چلتا پھرتا وہ تبلیغ کر رہا ہو، چونکہ تبلیغ کے دو طریقے ہیں، یا تو تبلیغ زبان سے کرتے ہیں، یا آپ تبلیغ اپنے اعمال سے کرتے ہیں، اپنے رویے سے کرتے ہیں، اپنے کردار سے کرتے ہیں۔ آپ زبان سے لاکھ اسلام کی تبلیغ کریں، آپ زبان سے لاکھ اسلام کے قصیدے پڑھیں، آپ کا عمل اگر اس کی گواہی نہیں دے گا تو دوسروں پہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اور بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو کہ اس ملک میں اور اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کیجئے، چونکہ ایمان، ہم جو دعوے ایمان کرتے ہیں اور ہم ایمان پہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، وہ ایمان کیا ہے؟ کیا وہ فقط کسی چیز کو مان لینے کا نام ایمان ہے؟ کیا فقط کسی چیز کا اقرار کر لینے کا نام ایمان ہے؟ کیا فقط کچھ کلمے زبان پہ لے آنے کا نام ایمان ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اقرار بالقلب، پہلا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو تسلیم کرو، دل میں اس کا اقرار کرو، جس چیز پہ ایمان لے کے آتے ہو دل میں اس کا یقین کرو۔ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، پھر زبان سے اس کا اقرار کرو۔ اور فقط یہ کافی نہیں ہے، دل سے تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اس کے بعد ایک اور مرحلہ بھی ہے، ماننے کے بعد، زبان سے کہنے کے بعد، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، آپ نے اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا ہے۔ آپ نے فقط اس پہ ایمان کا ایک آخری درجہ یہ اور اہم ترین درجہ ہے۔ تو آپ جب اس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک شیعہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، ہم نے ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے
ایک شیعہ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. جب ایک شیعہ مارکیٹ میں جائے, بازار میں جائے, آپ شاپنگ مال میں جائیں, آپ اپنے اسکولوں کالجز میں جائیں, تو آپ چلتے پھرتے اسلام کی تبلیغ کریں. ہر ایک یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے, ہاں یہ ہے تو مسلمان, ہاں یہ ہے تو شیعہ, سچا بھی ہے, امانت دار بھی ہے, کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا, کسی کا دل بھی نہیں دکھاتا. ایک اچھے انسان کی جتنی بھی خوبیاں ہیں اس میں موجود ہیں. یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت علی ابن ابی طالب ہم نے جب تک ولایت کا نور ہمارے اعمال سے ظاہر نہیں ہوگا, چونکہ یہ زندگی جو ہے یہ کتنی زندگی ہے, اور آج کل کے دور میں زندگی ویسے ہی شرنک ہو گئی ہے. پہلے کسی دور میں آپ دیکھتے ہیں لوگ ہزاروں سال جیا کرتے تھے یا لوگ سینکڑوں سال جیا کرتے تھے. آج کل کے دور میں زندگی کیا ہے, 60 70 80 سال, میں کہتا ہوں 100 سال. ایک شخص 100 سال زندہ رہ لے, انجام کیا ہے؟ انجام موت ہے. ایک دن آپ نے اپنی اس جان کو جان آفرین کے سپرد کرنا ہے. آپ ہزاروں سال زندہ رہ لیں, انجام موت ہے. لیکن عزیزان محترم 60 70 80 سال سے زیادہ زندگی نہیں ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو ختم ہونے والی ہے, اگر تم اس زندگی کا اس زندگی سے موازنہ کرو, اگر کمپیریزن کرو کہ اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہے, تو میں اگر یہ کہوں کہ یہ 90% ہے وہ اور یہ 10% ہے, یہ بھی چونکہ یہ ختم ہونے والی ہے آپ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ 99% ہے, یہ 1% ہے, 1% بھی کچھ ہوتا ہے, چونکہ یہ تو ختم ہونے والی ہے, وہ انلمیٹڈ ہے, وہ انفینٹی ہے, وہ ختم نہ ہونے والی ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ختم ہونے والی ہے تو میری مرضی کے مطابق گزار, وہ جو نہ ختم ہونے والی ہے میں تیری مرضی کے مطابق کروں. تو یہ زندگی, یہ نور ولایت ہے, یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ولایت علی ابن ابی طالب آزادی کا نام نہیں ہے. آج دنیا نے ولایت کو غلط انداز میں پیش کیا ہے. ولایت علی ابن ابی طالب تو غلامی کا نام ہے. آپ نے علی ولی اللہ نہیں کہا, آپ نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. آپ آزاد ہیں, آپ جو چاہے کریں. لیکن جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ, جب کہہ دیا محمد الرسول اللہ, جب کہہ دیا علی ولی اللہ, میرے دوست اب آپ آزاد نہیں ہیں, اب آپ کسی کی غلامی میں ہیں. جب علی کی غلامی کا اقرار کر لیا ہے آپ نے, اب آپ آزاد نہیں ہے. ایک غلام کا کردار کیسا ہونا چاہیے, ایک غلام کا مقام کیسا ہونا چاہیے؟ غلام اپنے آقا کا تابع دار ہوتا ہے. ایک اچھے غلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ ہر وہ کام کرتا ہے کہ جو مالک کی خوشی کا باعث ہوتا ہے, ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے جو مالک کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. تو آئیے, کسی نے پوچھا مجھ سے معرفت امام کیا ہے, چونکہ معرفت امام واجب ہے. معرفت امام کی معرفت حاصل کرنا, فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ موت میتۃ جاہلیہ, کہ جو اس حالت میں مر گیا کہ اپنے امام کی معرفت نہ کی, وہ جہالت کی موت مرا. تو امام کی معرفت حاصل کرنا بھی ہم پہ واجب ہے. کسی نے پوچھا کہ امام کی معرفت کیا ہے, میں نے کہا ایک انتہائی سمپل فکر میں امام کی معرفت یہ ہے کہ ہر وہ کام انسان کرے جو امام کی خوشنودی کا باعث ہو, اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے جو اپنے امام کی ناراضگی کا باعث ہو. اب انتہائی سمپل فارمولہ ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ دیکھنے سے, آپ ٹی وی کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ دیکھنے سے میرے امام خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. ایک آپ اس کو کسوٹی بنا لیں, اس کو ایک پیمانہ بنا لیں کہ میرے امام کس میں خوش ہوں گے. میں کسی کام کے لیے گھر سے نکلا ہوں, آیا میرے اس طرف جانے سے میرے امام خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اگر تو میرے امام خوش ہوں گے تو اچھی بات ہے, ماشاءاللہ میں کروں. اگر میرے امام ناراض ہوں گے تو پھر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. خوشنودی امام ولایت علی ابن ابی طالب یہ, اور اس زندگی میں اگر ولایت علی ابن ابی طالب ہمارے اعضاء سے ظاہر ہوگی تو وہ ولایت قبول ہے. فقط دل میں رکھنا ثواب ہے, اجر ہے. لیکن ایک شیعہ کی جو خصوصیات ہیں, ایک دفعہ جب کچھ لوگ آگے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
تو آیت کا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں. جناب قمر کے پاس آئے اور جناب قمر نے ملوایا تو مولا باہر ہے، کہا ان میں تو مجھے شیعوں والی خصوصیات نظر نہیں آتی. یہ حدیث کتاب بھی آپ نے پڑھی ہے نا، تو اس میں کیا جملے تھے؟ شیعتنا و محبینا. یہ دو طبقے ہیں، شیعہ ہیں اور محب ہیں. توجہ فرمانے کہ شیعتنا و محبینا دو طبقات ہیں، ایک شیعہ ہے ایک محب ہے. عزیزان محترم اور عزیزان محترم، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کیا ہم فقط محب ہیں؟ کیا ہم فقط ان کی محبت رکھتے ہیں؟ یا ہم شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ. تو جو شیعہ اپنے آقا کی غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی زندگی بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب. یہ ولایت علی ابن ابی طالب ضمانت ہے، آپ کی زندگی میں کامیابی کی بھی ضمانت ہے اور آخرت میں تو یقیناً آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ولایت کا فقط ہم دم بھرتے ہیں یا اس ولایت پر ہم اپنے آپ کو کاربند بھی رکھتے ہیں. تو ہمارے نوجوان چونکہ اس دور میں اور یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور یہی قوم کا سرمایہ ہے. دیکھیے وہ پچھلی نسل اور یہ آزاداری، یہ دیکھیے آپ کا اتنا بڑا، اور یہ جو تشیع ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے. تشیع جو ہے یہ فقط آپ اپنے ان پروگرامز کو، اپنی ان محافل کو، اپنی ان مجالس کو رسمی نہ لیا کریں کہ یہ ایک رسمی طور پہ نہیں، یہ عزاداری کا ایک یہ مکتب حسین ہے. مجلس حسین مکتب حسین ہے. یہ ہماری پچھلی نسلوں نے یہ امانت ہم تک پہنچائی ہے. آج یہ ہمارے پاس امانت کے طور پہ، اسی امانت کو ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. اور یہ اسی مجلس کی برکت سے ہے کہ آج دنیا میں جتنے عالم اور علماء اور جتنے علم دوست تشیع میں ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے. تشیع آپ کے مجالس میں ایک آنے والا عام شخص اتنا علم رکھتا ہے کہ دوسروں کے علماء اتنا علم نہیں رکھتے. یہ مجلس کا اثر ہے، یہ ذکر حسین کا اثر ہے، یہ مکتب حسین کا اثر ہے. اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس مجلس میں ہر آنے والا اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ جو گود میں ہے اگر وہ اور کچھ حاصل نہ کرے کم از کم درود پڑھنے کا سلیقہ حاصل کر لیتا ہے. یہ اس مجلس کا ذکر ہے. تو یہ مجلس ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ ہمارے نوجوان دوستوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو یقیناً اس میں تزکیہ نفس کا، چونکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس موت کے لیے ہم نے تیاری بھی کرنی ہے. کیونکہ موت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اور ایصال ثواب کی مجالس کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط رسمی مجالس کر لی جائیں. ان الدنیا دار البلاء، یہ دنیا تو ایک امتحان کا گھر ہے. جس طرح یہ نوجوان کمرے امتحان میں بیٹھتے ہیں نا، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے آپ کچھ نہ کچھ اپنے پرچے حل کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ، ہمارے تو پاکستان میں تو بوٹی کلچر عام ہو گیا نا، وہ باہر سے آپ کو امتحان کے کمرے میں کچھ نہ کچھ باہر سے دے دیتے ہیں اور آپ اپنی وہ اس کو پرچے کو حل کر لیتے ہیں. تو وہ دنیا کے پرچے ہیں کہ جس میں آپ نقل لگاتے ہیں لیکن اس نقل کو جو ہے وہ ناجائز ہے. لیکن یہ جو آخرت کا امتحان ہے، یہ جو دار البلاء دنیا امتحان کا گھر ہے، اللہ نے کیا عجیب انتظام کیا، کہا اس امتحان میں نقل بھی جائز ہے. کہا کہ تو ہر شخص اپنا اپنا پرچہ حل کر رہا ہے، ہر شخص اپنا اپنا پیپر، ہر شخص کے سامنے کچھ ہے، وہ اپنا اپنا صبح اٹھتا ہے پورا دن اپنا پیپر حل کرتا ہے، اپنے اس پیپر پہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے، سارا دن لکھتا رہتا ہے، پوری زندگی لکھتا رہتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تو پوری زندگی ایک پیپر حل کر رہا ہے، ایک کوسچنر تمہیں دے دیا گیا ہے، ایک تمہارے سامنے سوال و جوابات کا سلسلہ رکھ دیا گیا ہے، تم ان سوالوں کو پڑھتے ہو اور تمہارے لیے نقل کا بھی اہتمام کر دیا ہے. شجاعت میں نقل اتارنی ہے، علی ابن ابی طالب تمہارے سامنے موجود ہیں. سخاوت میں نقل اتارنی ہے، حسن مجتبیٰ تمہارے سامنے موجود ہیں. صبر میں نقل اتارنی ہے، حسین ابن علی تمہارے سامنے موجود ہیں. عبادت میں نقل اتارنی ہے، سید سجاد تمہارے سامنے موجود ہیں. ان ہستیوں کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنی زندگی کا پرچہ حل کرتے چلے جاؤ.
یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اور وہ بزرگ کہ جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کی کوششیں خصوصاً اس ملک میں ان آزاداری کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، ہمارا سلام ہو اور اسلامی عقیدت ہو کہ جو اس ملک میں ذکر حسین کے لیے جنہوں نے کام کیا، اور ذکر حسین کے لیے اور مجالس کے لیے اور ماتم کے لیے، اور جن اس دور میں کہ جب یہاں پہ ذکر مشکل تصور کیا جاتا تھا. آج تو امام بارگاہ ماشاءاللہ آپ جہاں چلے جائیں وہاں پہ ہمارے سینٹرز موجود ہیں اور امام بارگاہ موجود ہیں، لیکن اس دور میں 60s میں کہ جب وہ بزرگان اس زمین پہ تشریف لائے، اس دور میں آج ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان خوش قسمت ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک ایسا سسٹم مل گیا ہے، بنایا مل گیا ہے، آپ نے اس کے لیے محنت نہیں کی ہے، لیکن کم از کم اس کی حفاظت کریں، کم از کم مقصد کو سمجھیں، ان سینٹرز کے ساتھ تعاون کریں. اور اس لیے کہتے ہیں کہ العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر، کہ اس جوانی کا اور صغر سنی کا علم جو ہے وہ ایسے ہے کہ پتھر پہ جیسے کوئی چیز نقش ہو جاتی ہے. تو آپ ان سینٹرز کے ساتھ جب اپنے آپ کو مربوط رکھیں گے تو وہ تشیع جو دنیا کے سامنے جائے گی، وہ تشیع کا جو پیغام ہم دنیا کے سامنے پہنچائیں گے تو دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گی کہ ہاں صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے. چونکہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں نا، اے اللہ سورہ فاتحہ میں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. صراط مستقیم کیا ہے، آئیے پوچھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مسجد نبوی ہے، پیغمبر اکرم تشریف رکھتے ہیں کہ ایک حضرت کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا کہ بیٹھ جاؤ. وہ حضرت تھوڑی دیر میں پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا کہ بیٹھ جاؤ. تاریخ نے لکھا کہ وہ حضرت 9 دفعہ کھڑے ہوئے، 9 دفعہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. اتنی دیر میں مسجد کے دروازے سے علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، علی ابن ابی طالب کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، کہا اب پوچھو صراط مستقیم کیا ہے. وہ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے. پیغمبر اکرم نے اپنی ابا کے دامن سے ہاتھوں کو نکالا، علی ابن ابی طالب کی طرف اپنے رخ کو کیا، کہا ان ھذا صراط مستقیم، یہ میرا بھائی علی صراط مستقیم. تو یہ صراط مستقیم جو ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ یہ راستہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ راستہ ہمیں مل گیا ہے، یا اللہ اس راستے پہ ثابت قدم رکھ. جنہیں مل گیا ہے وہ یہی کہیں گے نا، دعا یہی کریں گے کہ یا اللہ یہ راستہ تو ہمیں مل گیا ہے، اس پہ ثابت قدم رکھ. ایسی ہے نا کہ اگر ہمارے دوست کسی بھائی کی اولاد نرینہ نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ یا اللہ ہمیں اولاد نرینہ دے، اور جس کو اللہ نے دے دی ہے وہ کہے گا یا اللہ اسے سلامت رکھ. تو جس کو یہ راستہ مل گیا ہے وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یا اللہ راستہ تو مل گیا ہے، اس راستے پہ ثابت قدم رکھ. اور راستے جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے نہیں، چلنے کے لیے ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے گا. اور جان محترم یہ راستہ جو ہے یہ آسان راستہ نہیں ہے. اپنے آخری پیغام میں آپ کی خدمت میں یہ راستہ ولایت علی ابن ابی طالب کا راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے. یہ اپنے آپ کو کسی امتحان میں ڈالنے کا راستہ ہے. یہ راستہ بہت کٹھن راستہ ہے، اور اس راستے کے لیے جانے دی ہیں لوگوں نے. آج یہ راستہ ہمیں تو یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہمیں تو مل گئی ہے، لیکن یہ تشیع پہنچی کیسے ہے ہم تک؟ کبھی اس پہ غور کریں کہ یہ تشیع جو ہم تک پہنچی ہے کتنی قربانیوں کے بعد پہنچی ہے. اس تشیع کی جڑوں میں کن کن کا خون مقدس موجود ہے. یہ تشیع کا جو درخت آج دنیا میں کداور درخت بن کے موجود ہے، اس درخت کی جڑوں میں کن کن کا خون مقدس ہے. آج یہ درخت جو یہاں موجود ہے کن کن کی قربانیوں کا اثر ہے. اور سب سے بڑھ کے قربانی، بہت قربانیاں ہیں اس تشیع کے لیے، لیکن سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ حسین ابن علی کی ہے. عزیزان محترم سب سے بڑی قربانی
اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے. یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں جو امیگرینٹس ہیں، جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، جو دوسرے ملکوں میں ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اپنے وطن کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. جب نواسے رسول کو مدینہ چھڑوایا گیا، جب مدینہ چھڑوانے کے لیے کہا گیا، تو وہ قلب حسین ابن علی جانتے تھے کہ حسین کے قلب پہ کیا گزری. جب اپنے اس مدینہ میں کیا تھا؟ نانا کا مزار تھا نا. اس مدینہ میں کیا تھا؟ ماں کی قبر تھی نا. اس مدینہ میں کیا تھا؟ امام حسن کی قبر تھی. آج حسین کو نانا کی قبر سے بھی دور کیا جا رہا تھا، اپنی ماں کی قبر سے بھی دور کیا جا رہا تھا، اپنے بھائی کی قبر سے بھی دور کیا جا رہا تھا. وہ حسین کا دل جانتا تھا، لیکن ایک قربانی دینی تھی، اسلام کو بچانا تھا، اسلام کے لیے کچھ کرنا تھا. حسین ابن علی نے چھوڑ دیا مدینہ. 28 رجب کو مدینہ سے چلے، مکہ کی سرزمین پہ آئے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر آنے والی مصیبت اتنی تلخ تھی اور اتنی زیادہ تھی کہ پچھلی مصیبت اس سے کم نظر آتی تھی. مدینہ سے جب نکلے تھے نا، بہت بڑی مصیبت تھی، ایک آہو بکا، ایک ماتم کی آوازیں بلند تھی. لیکن جب مکہ میں پہنچے، حج کے احرام کو عمرہ سے تبدیل کیا. حسین ابن علی وہ جو کعبہ کے بھی کعبہ تھے، مدینہ سے چلنا بھول گئے. مدینہ کی سختی، مدینہ کی تلخی کم محسوس ہوئی. حسین کو کعبہ سے جانا بہت سخت تھا حسین ابن علی کے لیے، لیکن کعبہ کو بھی چھوڑا، کعبہ کو بھی چھوڑا اور چلتے گئے. ایک ایسی منزل پہ پہنچے کہ جہاں پہ حر آ گیا. اس حر نے کیا کیا؟ سب سے بڑی گستاخی، امام مظلوم کے سوار، امام کی سواری، امام کے رہوار کی لگاموں کو پکڑا تھا. کتنی بڑی گستاخی تھی. حسین ابن علی کو مکہ سے چلنا بھول گیا. اس کے بعد چلتے گئے، جب 2 محرم کو کربلا پہنچے، مدینہ سے چلنا بھول گیا، مکہ کی سختیاں بھول گئی، اور کا ظلم بھول گیا. اب اس کربلا کے ظلم ہے، اب کربلا کی سختیاں ہے، وہ کربلا ہے، وہ دشت کربلا ہے اور حسین ابن علی ہے. جب 7 کو پانی بند ہوا، حسین کو کربلا آنا بھول گیا. اب اصغر کی پیاس، اب سکینہ کی پیاس. 7 کا دن گزرا، 10 محرم کا دن آیا، حسین کو 7 محرم بھول گئی. اب 10 کا دن ہے، حسین کے جوان قربان ہو رہے، حسین کے بھائی قربان ہو رہے، بھانجے بھتیجے قربان ہو رہے. عزادارو ایک ایسا وقت آیا کہ امام ایک بلند جگہ پہ گئے، ایک ایسا استغاثہ بلند کیا، میری 1000 جان قربان، کال منا سے ینصرنا، آئے کوئی میری مدد کرنے والا. میرے عباس مارے گئے، میرے اکبر شہید ہو گئے، میرے قاسم قربان ہو گئے. کسی نے کوئی جواب نہ دیا. امام نے استغاثہ تبدیل کیا، کیا حال من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. کوئی جواب نہ آیا. عزادارو تیسرا استغاثہ ایسا تھا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، کال من ذاب یسبو عن حرم رسول اللہ، ارے میری مدد کو نہیں آتے ہو نہ ہو، ہے کوئی زہرا کی لاڈلیوں کے پردوں کو بچانے والا. یہ استغاثے بلند کرنے کے بعد امام آئے اس قیام میں کہ جہاں امام کے بیٹے امام سید سجاد پہ تشریف رکھتے تھے. جناب سید سجاد کو امام نے اسرار امامت دیے. امام کو جب افاقہ ہوا، سید سجاد پوچھتے ہیں، بابا آپ کی یہ حالت کیسی ہے، آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ کہیں عباس، میرے چچا عباس کہاں گئے؟ کہا قد قتل، علی الاکبر، بابا میرے بھائی علی اکبر
جعفر کہاں گئے؟ کہا قد قتل، مارے گئے. کہا بابا اینا قاسم کہاں گئے؟ کہا سید سجاد کس کس کا پوچھے گا؟ نہ خود رو نہ مجھے رلا، مردوں میں یا تو بچا ہے یا میں بچا، تیرے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں. امام نے آخری ملاقات کی. عزادارو ایک ودا اور سن لیجئے. اس کے بعد امام اپنی بہن کے خیمے میں گئے، ایک سلام کیا، کہا یا زینب یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ علیکن منی سلام. حسین کا آخری سلام ہو. جناب زینب کہتی ہے بھیا مجھے ایک ماں کی وصیت پہ عمل کرنے دو. میری ماں نے مرتے وقت ایک وصیت کی تھی کہ جب حسین سلام آخر کے لیے آئے میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا، بوسہ لے کے کہنا یہ ماں زہرا کا بوسہ ہے. بی بی نے گلے کے بوسے لیے. جب بی بی وصیت پہ عمل کر چکی تو امام نے کہا ماں جھائی یا زینب اب مجھے بھی بابا کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. بہن اپنے بازوؤں سے چادر کو ہٹا. بابا علی نے کہا تھا میری بیٹی کے بازوؤں کے بوسے لینا، یہ وہی بازو ہوں گے جہاں رسن بندھیں گے، یہ وہی مقدرات ہوں گی. کبھی اس بازار کبھی اس بازار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اپنی ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا کریں. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام مومنین جو حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں اس مجلس میں جو حاضر ہیں میرے اللہ ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. میرے اللہ اس مجلس کا ثواب، میرے اللہ اس قرآن خوانی کا ثواب، میرے اللہ دعائے کمیل و حدیث قصہ کا ثواب، نظر و نیاز کا ثواب مرحوم سید علی عباس رضوی کے روح کو ایصال فرما. میرے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. میرے اللہ ان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں جگہ عطا فرما. میرے اللہ ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما. میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ان کے گھر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما. میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس ذکر حسین ابن ابی طالب کو ہماری نسلوں میں قرار دے. میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آج تشیع پہ بہت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. میرے اللہ آج تشیع پھر سے رنگین ہے. میرے اللہ آج کچھ منحوس اور نجس طاقتیں مزارات مقدسہ کی دشمنی میں ان کے میرے اللہ حملے کی کوشش کریں. پروردگار ان کو اپنے عزائم میں ناکام فرما. میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد مزارات مقدسہ بالخصوص شام کے جناب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی خود حفاظت فرما. میرے اللہ جو مومنین جو نوجوان تشیع میرے اللہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں مکتب تشیع میں تمام شہداء کی روحوں کے درجات کو بلند فرما. میرے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بحق محمد و اہل بیت محمد امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں قرار دے. میرے اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تیری ذات راضی نہ ہو جائے. پروردگار ان گناہگار آنکھوں کو امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں امام کے کاروان اور قافلے کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ وہ وقت یہ گناہگار آنکھیں دیکھے کہ امام کی حکومت ہو، ہر طرف عدل ہو اور انصاف ہو. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. حسین 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 کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے،
کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، سب مل کے بولو کربلا زندہ ہے، کربلا ہے، کربلا زندہ 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 ہے، 14 صدیوں سے یہ، 14 صدیوں سے یہ معجزہ زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، 14 صدیوں سے یہ، 14 صدیوں سے یہ معجزہ زندہ ہے، کربلا 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 زندہ ہے، آج بھی حر سازی دہر میں جاری ہے، ظلم کے چہرے پر خوف یوں طاری ہے، حریت کا بھی، حریت کا بھی سلسلہ زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ذات اللہ، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، ذہن انسان جس نے کر دیا تابندہ، جس کے گل ہوتے ہی نور آقا پھیلا، شاہ کے خیمے کا، شاہ کے خیمے کا وہ دیا زندہ ہے، کربلا 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 ماشاءاللہ کربلا زندہ ہے، کربلا ایک دفعہ کر لیتے ہیں، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، لے جائے سرور میں زندگی بولی تھی، عصر عاشورہ جو دشت میں گونجی تھی، آج بھی حل من کی، آج بھی حل من کی وہ صدا زندہ ہے، کربلا 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 زندہ ہے، انبیاء کہتے ہیں مرحبا یا زینب، کہتی ہے مرحبا یا زینب، محنتوں کا تیری ہے صلہ یا زینب، دہر میں سرور کی، دہر میں سرور کی جو عزا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، انبیاء کہتے ہیں مرحبا یا زینب، محنتوں کا تیری ہے صلہ یا زینب، دہر میں سرور کی، دہر میں سرور کی جو عزا زندہ ہے،
کربلا زندہ ہے 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 کربلا زندہ کربلا زندہ ہے اے سہیل اہل حق کا یہی نعرہ ہے زیست کی نظروں میں بس وہی زندہ ہے کربلا سے جس کا کربلا سے جس کا رابطہ زندہ ہے کربلا 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 زندہ ہے کب سینہ اکبر توڑا نیزہ ظلم نے کب سینہ اکبر توڑا نیزہ ظلم نے کب سینہ اکبر توڑا نیزہ ظلم نے کب سینہ اکبر توڑا قلب میں محبوب الہی دل ہے توڑا کب سینہ اکبر توڑا کر لیا نہر پہ کب ذاتن تنہا اس نے لیا نہر پہ کب ذاتن تنہا اس نے لیا نہر پہ کب ذاتن تنہا اس نے جس کے بعد اکیلے در خیبر توڑا سینہ اکبر توڑا نیزہ ظلم نے اب سینہ اکبر توڑا پس گیا شعور کا دل دیکھ کے حال اصغر گیا شعور کا دل دیکھ کے حال اصغر کا دل دیکھ کے حال اصغر آپ نے سبت نبی شیشے سے پتھر توڑا ظلم نے اب سینہ اکبر توڑا نیزہ ظلم نے اب سینہ اکبر توڑا سات گھوڑوں سے گرے زینب مزتر کے پسر
زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کی شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکی زچ لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوار پہ سر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکیزہ چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا